دنیا میں اس وقت 195 ممالک موجود ہیں جن کے اپنے اپنے مختلف قوانین ہیں اور یہاں جانے والے ہر انسان کو انہیں فالو کرنا پڑتا ہے، مگر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کے قوانین سن کر انسانیت دنگ رہ جاتی ہے اور ان کی لاجک بھی سمجھ نہیں آتی۔ انہی میں سے ایک پراسرار ملک نارتھ کوریا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نارتھ کوریا کے بارے میں کچھ ایسے ناقابل یقین حقائق اور قوانین بتانے جا رہے ہیں جن کو سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں کتنی آزادی اور خوشی سے زندگی گزار۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کا نام کنگ جونگ ان ہے۔ اس کا خاندان کئی دہائیوں سے نارتھ کوریا پر قابض ہے۔ اس کا دادا جو کہ 1994 میں مر گیا تھا، وہ ابھی تک نارتھ کوریا کا صدر ہے۔ اس کی باڈی آج بھی ایک میوزیم میں ایک شیشے کے تابوت میں موجود ہے۔ اس کا باپ کنگ جونگ il جو کہ 2019 میں مر گیا تھا، اس کے مرنے پر پورے نارتھ کوریا کے لوگوں پر رونے کو فرض کر دیا گیا تھا اور اگر کوئی نہ روتا پکڑا گیا تو اسے سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے باپ کے مرنے کے دن پورے نارتھ کوریا میں کوئی بھی انسان اپنی کسی بھی قسم کی خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا۔ کنگ جونگ il کو نارتھ کوریا کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ملک آج بھی اسی کے بنائے ہوئے قوانین پر چل رہا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں بھی ڈیموکریسی ہے مگر بس نام کی، کیونکہ کنگ جونگ il کی فیملی کے علاوہ اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی الیکشن میں ووٹ ڈالنا بھی چاہے تو اسے ایک الگ روم میں لے جا کر ٹارچر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ڈیموکریسی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی کنگ جونگ un الیکشن میں 100% ووٹ لے کر جیتا تھا۔ امریکہ اور نارتھ کوریا کی دشمنی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ امریکنز کو نارتھ کوریا میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کا یہاں آنا بھی الاؤ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جینس کو بھی صرف اسی لیے بین کیا گیا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جینس امریکنز کا ڈریس ہے، اس لیے آپ کو نارتھ کوریا میں کوئی بھی جینس پہنے نظر نہیں آئے گا۔ دوستو، نارتھ کوریا ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کا گرنے والا ڈرون واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ جرات آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ نارتھ کوریا کو اگر دنیا کا پراسرار ملک بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کے لوگوں پر ایسے ناقابل یقین قوانین لاگو کیے گئے ہیں جو انہیں انسانی حقوق میں اثر نہیں کرتے۔ نارتھ کوریا کے لوگ ایک جیل میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں یہ تک نہیں پتا کہ ان کے ملک کے باہر دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ دوستو، جس طرح ہم اپنے گھر بیٹھ کر ٹی وی پر جو دل چاہے دیکھ لیتے ہیں، چینل چینج کر لیتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ نارتھ کوریا میں صرف اور صرف 3 ٹی وی چینل موجود ہیں اور ان کو وہاں کی گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے جس پر ہر وقت کنگ جونگ un اور اس کی فیملی کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کی گورنمنٹ کا جو دل کرتا ہے وہ وہی اپنے لوگوں کو دکھاتی ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں نارتھ کوریا کی ٹیم نے بھی حصہ لیا اور یہ 32ویں نمبر پر آئی، لیکن نارتھ کوریا کی گورنمنٹ نے اپنی عوام کو بتایا کہ وہ ورلڈ کپ جیت چکی ہیں اور لوگوں نے یقین بھی کر لیا کیونکہ نارتھ کوریا کے لوگوں کا پوری دنیا سے پوری طرح کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کوریا میں انٹرنیٹ بھی عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو خاص لوگ یہاں انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں ان پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ ان کے کمپیوٹرز کا ایک الگ آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ ایپل کی طرح ہے۔ نارتھ کوریا میں 2000 لڑکیوں کی ایک اسپیشل فورس جسے پلے اسکواڈ بھی کہا جاتا ہے صرف اس لیے تیار کی گئی ہے کہ وہ کنگ جونگ un اور بڑے بڑے آفیسر کو انٹرٹین کر سکے۔ نارتھ کوریا کے لوگوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، اگر کسی کو پرمیشن مل بھی جائے تو کچھ خاص ممالک تک محدود ہے۔ دوستو، ہم روز نیا ہیئر اسٹائل ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن نارتھ کوریا میں اس پر بھی پابندی ہے۔ نارتھ کوریا میں صرف اور صرف 28 ہیئر اسٹائل موجود ہیں جن میں سے ہی آپ کو اپنا ہیئر اسٹائل چوز کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی نارتھ کوریا کے قوانین میں سے ایک قوانین ہے۔ اس قوانین کو توڑنے پر سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی ہیئر اسٹائل اپناتا ہے تو اسے باقی قرار دیا جائے گا۔ ان ہیئر اسٹائل میں ان کے لیڈر کا اپنا ہیئر اسٹائل شامل نہیں ہے۔ نارتھ کوریا کے کیپٹل سٹی میں شفٹ ہونے کے لیے یہاں کی گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کیونکہ کنگ جونگ un کا ماننا ہے کہ ان کے کیپٹل میں صرف امیر اور طاقتور لوگ ہی رہ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ہمارے بچے اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمیں صرف فیس، بکس اور یونیفارم وغیرہ کے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں اس کے علاوہ آپ کو چیئر اور ٹیبل بھی لے کے دینے پڑتے ہیں۔ نارتھ کوریا کے لوگ مذہبی طور پر ایتھیس ہیں، یعنی کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اور یہاں مذہبی تعلیمات پھیلانے پر بھی سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی عورت کو صرف اسی بات پر سزائے موت دی گئی تھی کہ وہ لوگوں
लोगों में बाइबल तकसीम कर रही थी। दोस्तों एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी मर्जी का ड्रेस भी नहीं पहन सकते, बल्कि इन्हें वही ड्रेस पहनना होता है जो इनका लीडर पहनता है। नॉर्थ कोरिया में दुनिया के बड़े खाने वाले ब्रांड्स KFC, पेप्सी, कोक वगैरह मौजूद नहीं हैं और नॉर्थ कोरिया में इन सब पर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में फास्ट फूड यानी बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह ढूंढने पर भी नहीं मिलते, बस इनके कैपिटल सिटी में कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो ये बनाते हैं और ये इतने महंगे होते हैं कि इनको एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों एक चौंका देने वाली बात ये भी है कि आप नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर इंटरनेशनल कॉल भी नहीं कर सकते। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कई लोगों को गोलियां मारकर जान कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया में कोई जुर्म करने पर सिर्फ आपको सजा नहीं दी जाती, बल्कि आपकी आने वाली 2 नस्लों को भी उसी गुनाह की सजा दी जाती है जो आपने किया हो, यानी कि आपका बेटा और उसका बेटा। बस फर्क इतना पड़ता है कि जब अगली नस्ल की बारी आती है तो सजा में थोड़ी नरमी कर दी जाती है। दोस्तों हम आपको बताते चलेंगे अगर आप नॉर्थ कोरिया जाते हैं तो आपसे एयरपोर्ट पर कपड़े और पैसों के अलावा सब कुछ छीन लिया जाएगा और आपको नॉर्थ कोरिया में बगैर किसी मोबाइल फोन और इंटरनेट के ही नॉर्थ कोरिया में दिन गुजारने होंगे और वीजा खत्म होने पर आपको ये सब चीजें वापस एयरपोर्ट पर ही मिलेंगी। क्या आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं या फिर आप हमारी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान में ही खुश हैं? प्लीज कमेंट करके हमें आगाह जरूर करें।